مفتی صاحب ایک سوال یہ سننے کو ملتا ہے کہ حضرت عمر نے بی بی فاطمہ کا گھر جلایا اور ان کا حمل گرایا. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جب صلح حسن ہوئی تھی اس کے بعد صلح حسن کے بعد حضرت امام حسن کے اوپر تیر کیوں بسائے گئے تھے اور کیا لگائے تیر تھے؟ کیوں بسائے گئے تھے اچھا تیر اچھا اور حضرت معاویہ نے جو عمار بن یاسر کی موت کے بعد ایک صحابی سے کہا تھا کہ انہوں نے بتایا تھا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ عمار بن یاسر جو شہید ہوئے ہیں ان کے جہنمی یعنی کہ جماعت کے بارے میں کہا گیا تھا. تو حضرت معاویہ نے کہا تھا کہ تو اپنی اونٹ کی طرح پیشاب کی طرح پھسلتا ہے، نہ علی لے کے آتا اور نہ قتل ہوتا. اگر آپ کو آج کوئی بندہ یہ آفر کرے، یہ 1447 ہجری ہے، 1400 سال بعد، کہ آپ کو ہم 2 ارب روپے دیں گے. کتنے دیں گے؟ 2 ارب روپے دیں گے اور صرف ایک جمعہ اس بندے کو پڑھانے دینا ہے جو شراب بھی پیتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، سارے برے کام کرتا ہے اور حرام کام کرتا ہے. صرف ایک جمعہ پڑھانے دیں اس مسجد میں، اس ممبر پر، اور کتنے پیسے لے لیں؟ آپ پڑھانے دیں گے؟ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر نعوذ باللہ من ذالک حضور کی والدہ یا حضور کے والدین کیا ہوتے؟ غیر مسلم ہوتے، مشرک ہوتے، جیسا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نئے لوگ، نئے عقیدوں والے، نئی نمازوں والے، اور یہ عقیدہ بھی کیا ہے؟ نیا ہے. اور امام سیوطی نے باقاعدہ اس پر تفصیلاً کتابیں لکھی ہیں. اگر ملا علی قاری نے لکھا بھی ہے تو ملا علی قاری کا تفرد ہے، اور اس پر علماء نے تصریح لکھی ہے کہ ملا علی قاری نے رجوع کر لیا تھا. بعض علماء اس پر بھی قائل ہیں کہ ملا علی قاری نے کیا کر لیا تھا؟ اس سے رجوع کر لیا تھا. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پر جو چھوٹے مرزا صاحب نے بہتان باندھا ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے کہ شرح فقہ اکبر کے اندر انہوں نے کوئی لکھا ہے. انہوں نے ایسا کچھ نہیں لکھا. بالکل یہ روایت موجود ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ مجھے فلاں نبی پر فضیلت نہ دو. اب جیسے کہ یہ جو لوگ ہیں جو لوگ نئے مذہب والے ہیں، ان میں سے کوئی ان کا والد اگر یہ کہے کہ یار میں تو خاکسار ہوں، آج ہی سے کہے تو بندہ ان کا بیٹا یہ کہے گا کہ ابا جی تسی کی ہو؟ مٹی ہو. جی اچھا، سوال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کے بارے میں مسلمانوں کا کثیر اور قسیم طبقہ یہ سمجھتا ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ دونوں مسلمان ہیں، ایمان پر ان کا. ہاں جی، جتنی بھی دلائل ہیں اس میں سب سے بڑی دلیل جو ہے ابو داؤد شریف سے میں پیش کرتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے پہلے منع فرمایا تھا کہ آپ نے قبروں پر نہیں جانا. قبروں کی زیارت سے کیا کیا تھا؟ منع فرمایا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کافروں کی، مشرکین کی قبریں کیا تھیں؟ زیادہ تھیں. اس لیے منع فرمایا کہ مشرکین کی قبروں کی تعظیم کا حکم. لیکن جب صحابہ کرام فوت ہوئے، مسلمانوں کی قبرستان بن گئی، قبریں بن گئیں، تو پھر حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ ہے حضرت امام ترمذی نے روایت کیا ہے 1054 روایت میں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنت نہیتکم عن زیارت القبور فقد اذن لمحمد فی زیارت قبر امہ. حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ محترمہ کی قبر کی زیارت کی اجازت دے دی گئی ہے، تو تم بھی کیا کرو؟ فزوروها فانها تذکر الاخرہ، تم بھی قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں. اب جامع ترمذی کی حدیث نمبر 1057 میں یہ امام ترمذی کہتے ہیں حدیث حسن ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت حضور کو ملی. پہلے منع تھی تو سب کی منع تھی، جب اجازت ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کی قبر کی اجازت کی برکت کی وجہ سے اجازت ملی. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر نعوذ باللہ من ذالک حضور کی والدہ یا حضور کے والدین کیا ہوتے؟ غیر مسلم ہوتے، مشرک ہوتے، جیسا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نئے لوگ، نئے عقیدوں والے، نئی نمازوں والے، اور یہ عقیدہ بھی کیا ہے؟ نیا ہے. لہذا
وہ جو یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ مشرکین تھے تو ان کو کبھی بھی یہ اجازت نہ ملتی. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پہ قدم شریف لگے نا، آپ میں سے کون کون مدینہ شریف گیا ہے؟ مسجد نبی شریف میں اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے. وہاں پہ سفید رنگ کے قالین ہوتے ہیں، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ ان کو کیا کہتے ہیں؟ جنت کیا کہتے ہیں اس کو؟ ریاض الجنہ، کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے. تو وہ جگہ ہے جہاں پہ نبی پاک تشریف لے کے جاتے تھے گھر سے، ممبر تھے. تو جس جگہ پہ میرے نبی کے قدم لگتے تھے وہ جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے. تو جس پیٹ میں میرے محبوب 9 مہینے تشریف فرما رہے ہوں اس کو آپ انما المشرکون نجس قرآن نے کہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین صاحب ایمان ہیں، اور امام سیوطی نے باقاعدہ اس پر تفصیلاً کتابیں لکھی ہیں. اگر ملا علی قاری نے لکھا بھی ہے تو ملا علی قاری کا تفرد ہے، اور اس پر علماء نے تصریح لکھی ہے کہ ملا علی قاری نے رجوع کر لیا تھا. بعض علماء اس پر بھی قائل ہیں کہ ملا علی قاری نے کیا کر لیا تھا؟ اس سے رجوع کر لیا تھا. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ پر جو چھوٹے مرزا صاحب نے بہتان باندھا ہے یہ بالکل جھوٹ ہے کہ شرح فقہ اکبر کے اندر انہوں نے کوئی لکھا ہے. انہوں نے ایسا کچھ نہیں لکھا. نسخے مختلف ہیں، اصل نسخے میں یہ بات ہی موجود نہیں، اور جس میں ہے اس میں تھا ما ماتا علی الکفر، کہ وہ دونوں کفر پر فوت نہیں ہوئے. کاتب نے کیا کیا ہے؟ میم الف ما کو مٹا کر اپنا مطلب نکالنے کی ناکام کوشش کی ہے. تو لہٰذا اگر کوئی محدث یا کوئی ایک آدھ عالم حضور کے والدین کریمین طیبین طاہرین کے ایمان کے قائل نہیں ہے تو وہ اس کا تفرد ہے. مسلمانوں کا کثیر اور قدیم محدثین مفسرین بڑے بڑے علماء اس بات کے قائل ہیں، اور امت کا اجماع ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کیا ہیں؟ جنتی ہیں. والدین مصطفیٰ جنتی جنت. ہاں جی، اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ پانی حضور ایک سوال یہ عرض کرنا تھا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ بخاری شریف میں موجود ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے کسی نبی سے افضل نہ کہو. اس ہاں جی. حوالے سے وضاحت جی. فرما دیں. بالکل یہ روایت موجود ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ مجھے فلاں نبی پر فضیلت نہ دو. تو یہ بطور عاجزی ہے. یہ کیا ہے؟ بطور عاجزی ہے. بڑا بندہ جب کہتا ہے نا کہ مجھے ایسا نہ کہو، اب جیسے کہ یہ جو لوگ ہیں جو لوگ نئے مذہب والے ہیں، ان میں سے کوئی ان کا والد اگر یہ کہے کہ یار میں تو خاکسار ہوں، عاجزی کہے، تو بندہ ان کا بیٹا یہ کہے گا کہ ابا جی تسی کی ہو؟ مٹی ہو. بطور عاجزی جو عبدہ و رسول حضور علیہ السلام کو رب نے شان عطا فرمائی ہے. حضور علیہ السلام نے بطور عجز اور انکساری فرمایا کہ مجھے فلاں پر فضیلت نہ دو، لیکن مجھے ایک صحابی بتائیں جس نے یہ جملہ کہا ہو کہ حضور کو فلاں پر فضیلت حاصل، فلاں نبی کو حضور کو شان زیادہ. ٹھیک ہے، تو نبی کریم علیہ السلام کی عاجزی ہے، انکساری کی طور پر فرمایا، تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی خود حضور نے یہ جو فرمایا کہ باقی جو اپنی فضیلت پر بھی ہیں شان آپ کی، تحدیث نعمت کے طور پر جو حضور نے فرمایا کہ لوائے حمد کیا ہوگا؟ میرے ہاتھ میں ہوگا، قیامت والے دن میں کیا ہوں گا؟ تمام نبیوں کا. آدم اور سارے اس کے سوا جتنے بھی ہیں سب میرے کیا ہوں گے؟ جھنڈے کے نیچے ہوں گے. تو یہ حضور کی افضلیت پر دلالت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ قرآن پاک میں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ، قرآن کی نص سے یہ ثابت ہو رہا ہے. تو لہذا جہاں پہ اگر ایسا کچھ مسئلہ ہے تو وہ کیا ہے؟ بطور عاجزی ہے. ورنہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے تمام انبیاء پر کیا دی ہے؟ فضیلت دی ہے، اور آپ نے اس کو بیان بھی کیا ہے. آدم اتے سوا انہاں دے ہیٹ نشان اسے دے، اگلے پچھلے آنکھ سناون ہم تے شان اسے دے. جی السلام علیکم مفتی صاحب، ایک سوال یہ سننے کو ملتا ہے کہ حضرت عمر نے بی بی فاطمہ کا گھر جلایا اور ان کا حمل گرایا، تو آیا اس واقعے میں کتنی سچائی ہے یہ یا واقعہ من گھڑت ہے؟ یہ بہت بڑا جھوٹ اور بہتان ہے، نہ صرف حضرت سیدنا عمر پر بلکہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کی توہین ہے. آج اس گئے گزرے زمانے میں گئے گزرا بندہ ہو نا تو اس کی بیوی کو کوئی بندہ مارے
تو بندہ اگر کچھ نہ کر سکے کم از کم رپورٹ تو کرا ہی دیتا ہے نا. تھانے میں جا کے کیا کرتا ہے؟ مولا علی شیر خدا ہیں. کیا ہیں؟ ان کی توہین کرنا کہ نعوذ باللہ من ذالک، حضرت عمر کے پر الزام لگانے کو مارا، اور مولا علی بولے تک نہیں، احتجاج تک نہیں کیا. لہٰذا یہ گھڑی ہوئی اور جھوٹی کہانیاں ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے درمیان اتنا ہی محبت تھی کہ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، وہ آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی. حضرت مولا علی اور حضرت عمر آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں. لہٰذا یہ جھوٹ گھڑا گیا ہے. اگر کسی کتاب جھوٹی میں موجود بھی ہے تو بالکل ہم اس کو، یہ کسی اہل سنت کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے. اس پر تو اہل تشیع کے مولویوں کو اعتراض ہے کہ بھئی حضرت مولا علی پر کیا ہوتا ہے؟ ان کی مردانگی پر سوال اٹھتا ہے، ان کی بھی توہین ہے. لہذا یہ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ جب صلح حسن ہوئی تھی، اس کے بعد صلح حسن کے بعد حضرت امام حسن کے اوپر تیر کیوں بسائے گئے تھے؟ اور کیا لگائے تیر تھے؟ کیوں بسائے گئے تھے؟ تیر. اچھا. اور حضرت معاویہ نے جو عمار بن یاسر کی موت کے بعد ایک صحابی سے کہا تھا کہ انہوں نے بتایا تھا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ عمار بن یاسر جو شہید ہوئے ہیں ان کے جہنمی یعنی کہ جماعت کے بارے میں کہا گیا تھا. تو حضرت معاویہ نے کہا تھا کہ تو اپنی اونٹ کی طرح پیشاب کی طرح پھسلتا ہے، نہ علی لے کے آتا اور نہ قتل ہوتا. تو حضرت مولا علی نے فرمایا تھا کہ حضرت میر معاویہ اب کہنا چاہتے ہیں کہ نہ حضرت حمزہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آتے نہ وہ قتل ہوتے. کیا یہ روایت سچی ہے یا ضعیف ہے؟ یہ بھی جھوٹی بات ہے، کذب ہے. ایک بات سب سے پہلے آپ یاد رکھیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم تک جو سورس آف نالج ہے نا جو پہنچا ہے، سب سے بڑا سورس، سب سے مضبوط سورس، اور سب سے جس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ کون سا ہے؟ اللہ کی کتاب. تشریف رکھیں. اللہ کی توجہ ہے. جو جانا چاہیں آسانی سے تشریف لے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جنہوں نے سننا ہے وہ بے شک آرام سے بیٹھے رہیں. آواز تھوڑی اور صاف کر دیں، ایکو بند کریں. قرآن پاک ہم تک بغیر کسی غلطی کے، بغیر کسی تبدیلی کے پہنچا ہے. اس کے بعد جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں یہ سب انسانوں کی کتابیں ہیں. نبی پاک کی کوئی کتاب دنیا میں موجود، حضرت ابوبکر صدیق کی کوئی کتاب دنیا میں موجود، حضرت عمر، حضرت مولا علی، کسی صحابی کی کوئی کتاب دنیا میں موجود نہیں ہے. نہ نبی پاک کی کوئی کتاب موجود ہے، نہ صحابی کی کوئی کتاب دنیا میں موجود ہے. یہ جو حدیثوں کی کتابیں ہیں، روایتوں کی کتابیں ہیں، تاریخ کی کتابیں ہیں، یہ 3ری صدی میں، 4تھی میں، 5ویں میں، 6ٹھی میں، بعد میں جا کے کیا کیا گیا؟ جمع کیا گیا. لہذا جب دشمنان اسلام نے یہ دیکھا، خاص طور پہ یہودیوں نے، کہ اسلام کے جو مجاہدین ہیں، شیر ہیں صحابہ اکرام اور تابعین، میدان میں تو ہم ان کو شکست نہیں دے سکے، تو انہوں نے ان کے خلاف پراپوگنڈا شروع کیا، ان کے خلاف جھوٹے خبریں پھیلانا شروع کر دیں، اور ان کے بارے میں ایسی ایسی باتیں پھیلائیں کہ جو کوئی شریف آدمی بھی، جیسے ابھی یہ بات تھی کہ بھئی حضرت مولا علی شیر خدا ہیں، اور شیر خدا کی بیوی کو کوئی بندہ ہاتھ لگائے اور وہ خاموش رہے، یہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ جھوٹی بات ہے نا، بے شک کہیں بھی لکھی ہو. ہاں جی. اسی طرح یعنی حضرت مولا علی کی توہین آج ہم نہ برداشت کر سکیں. یار ہم مر جاتے ہیں بندے بھائی اپنی بیوی کے لیے، خاندان کو بچانے کے لیے، بندے کیا کرتے ہیں؟ جان دے دیتے ہیں، اور مولا علی بولے تک نہیں. نعوذ باللہ، ایسا ہوا ہی نہیں نا. اسی طرح یہ بات بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت امام حسن نے صلح کر لی، اور امام حسین نے بھی کیا کر لی؟ صلح کر لی، اور ان کی بیعت بھی کر لی، اور اس کے بعد یہ جھوٹی کہانی بنائی گئی کہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ شرطیں رکھی تھی. کیا رکھی تھی؟ ان شرطوں کی کوئی سند موجود نہیں ہے. آج تک چھوٹے مرزا صاحب پر یہ قرض ہے، جب بھی ان سے کوئی بندہ کسی پروگرام میں ان کی چھیڑ بن چکی ہے، صلح حسن کی شرطیں بیان کریں، اور ان شرطوں کی کیا کریں؟ سند بیان کریں. ویسے تو حدیث کے بارے میں حدیث بیان کریں تو کیا کہتے ہیں؟ سند ہے تو لیکن ضعیف ہے جی.
یہ جو کہانی بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے شرطیں رکھی تھیں، ان شرطوں کی کہیں پہ بھی کوئی سند موجود نہیں ہے. بغیر سند کے ایک جھوٹی بات گھڑ کے ان کے کیا کر دینا، ذمے لگانا، یہ صرف نہ حضرت امیر معاویہ بلکہ حضرت امام حسن کی بھی توہین ہے. کیونکہ جو شرطیں بتائی گئی ہیں ان شرطوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت امیر معاویہ حضرت امام حسن کو اتنے پیسے دیں گے. کتنے دیں گے؟ نعوذ باللہ من ذالکا، نبی پاک کی پاک آل حضرت امام حسن بن علی جن کی تربیت نبی پاک نے کی، جن کو حضور نے اپنا پھول کہا، ان کے بارے میں کوئی بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ انہوں نے پیسوں کے لالچ میں حضرت امیر معاویہ کو ممبر دیا ہے؟ یہ ان کی توہین ہے. بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے. اصل میں تو گستاخیاں یہ کرتے ہیں، باقاعدہ بیوی سکینہ بناتے ہیں، باقاعدہ آج بھی کربلا میں یزید بھی بناتے ہیں، شمر بھی خود بنتے ہیں اور حسین بھی خود بنتے ہیں، عباس بھی، ان کے کارٹون بنا کر ان کے کیا کرتے ہیں، پتلے بنا کر ان کو تیر بھی مارتے ہیں، جلاتے بھی ہیں. یہ ساری بے ادبیاں یہ لوگ محبت کے نام پر خود کرتے ہیں. اسی لیے انہوں نے کیا کیا، امام حسن پہ الزام لگایا کہ انہوں نے اتنے لاکھ روپے مانگے. امام حسن جیسا بندہ جو ایک وقت میں جو کچھ ہوتا تھا سب کچھ صدقہ کر دیتے تھے. گزارش یہ ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہیں، نبی پاک کے نواسے ہیں، شہزادے ہیں، اور دنیا کے لالچ سے پاک ہیں. یہ مسجد کا نام کیا ہے؟ گلزار مدینہ. اگر اس مسجد کی انتظامیہ کا کوئی بندہ موجود ہے بھی اس وقت؟ کون ہے جی؟ آپ کھڑے ہوں. اسم شریف کیا آپ کا؟ رحمت علی صاحب ہمارے بزرگ ہیں، اس مسجد کے انتظامیہ میں صدر ہیں. آپ صدر صاحب ہیں. آج کے کھڑے رہے آپ. اگر آپ کو آج کوئی بندہ یہ آفر کرے، یہ 1447 ہجری ہے، 1400 سال بعد، کہ آپ کو ہم 2 ارب روپے دیں گے. کتنے دیں گے؟ 2 ارب روپے دیں گے، اور صرف ایک جمعہ اس بندے کو پڑھانے دینا ہے جو شراب بھی پیتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، سارے برے کام کرتا ہے اور حرام کام کرتا ہے. صرف ایک جمعہ پڑھانے دیں اس مسجد میں، اس ممبر پر، اور کتنے پیسے لے لیں؟ آپ پڑھانے دیں گے؟ آج کے دور میں حاجی رحمت صاحب یہ گوارہ نہیں کرتے کہ جو بندہ غلط ہے، بیٹھ جائیں، جو بندہ غلط ہے، اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، وہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، اس کو وہ ممبر پر آج بھی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. حالانکہ آج کے دور میں کیا ہے حالات، وہ مسلمانوں میں وہ ایمان یا وہ مضبوطیاں. تو حضرت امام حسن سے کیسے ہم مان لیں گے بات کہ اگر وہ حضرت امیر معاویہ کو غلط سمجھتے تھے تو انہوں نے نعوذ باللہ پیسے کے لالچ میں ان کو ممبر دے دیا. اس لیے یہ بکواس ہے، جھوٹ ہے، کہانی ہے. امام حسن کی، امام حسین کی گستاخی ہے. انہوں نے بغیر کسی لالچ کے اور بغیر کسی شرط کے حضرت امیر معاویہ کی بیعت کی ہے. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جس سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ امام حسن اور امام حسین نے صلح کی اور ان کی بیعت کی، ہم ان سے صلح بھی کرتے ہیں، ان کی بیعت بھی کرتے ہیں. اور جس یزید پلید کے ساتھ امام حسین نے صلح نہیں کی، بیعت نہیں کی، ہماری بھی اس کے ساتھ نہ صلح ہے نہ بیعت ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ صلح حسن کی کسی قسم کی کوئی نہیں. اور قرآن کہتا ہے صحابہ آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی، رحماء بینہم، آپس میں. اب دنیا کی کوئی کتاب بھی یہ کہے کہ فلاں صحابی نے فلاں کو قتل کروایا تو ہم یہ ماننے کو تیار، کیونکہ یہ فتنے کا معاملہ تھا. جنگ، ان کے درمیان اختلاف صرف معمولی سا اختلاف تھا. اس اختلاف میں وہ ایک دوسرے کی جان کو شہید کرنے کی درپے نہیں ہوئے، بلکہ اس وقت بھی چھوٹے مرزے جیسے بندے تھے جو امت میں انتشار پھیلاتے تھے اور صحابہ کو چن چن کر دونوں طرف کیا کرتے تھے؟ شہید کرتے تھے. ان کا مقصد کیا تھا؟ کہ صحابہ کو اسی وجہ سے تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جس دن حضرت مولا علی شہید ہوئے اس دن 3 حملے ہوئے. صرف حضرت مولا علی پر حملہ نہیں ہوا تھا، حضرت امیر معاویہ پر بھی حملہ ہوا، حضرت عمر بن عاص پر بھی حملہ ہوا، حضرت مولا علی پر بھی. اسی دن فجر کی نماز میں 3 بندوں کا انتخاب کیا ان خارجیوں نے کہ یہ 3 بندے جب تک امت میں موجود ہیں، بڑے صحابہ، تو امت میں انتشار نہیں ہو سکتا، تو لہذا ان کو شہید کیا جائے. تو مولا علی شہید ہو گئے. حضرت امیر معاویہ اسے تشریف ہی نہیں لائے، حضرت امیر معاویہ تشریف لائے لیکن ان پر
وہ وار ترچھا پڑا تو وہ زخمی ہو گئے، بچ گئے، اور حضرت عمر بن عاص اس دن بیمار تھے، کوئی اور بندہ اپنی جگہ پہ نماز پہ بھیجا تو وہ کیا ہو گیا ان کی جگہ وہ. تو یہ سارے کیا تھے؟ باغی لوگ، فتنہ پرور، یہودیوں کے ایجنٹ. اس وقت بھی جو صحابہ کے مابین صلح نہیں ہونے دیتے تھے، اور آج بھی یہودیوں کے ایجنٹ موجود ہیں جو صحابہ کے درمیان صلح نہیں ہونے دیتے. قرآن کہتا ہے آپس میں، قرآن کے ہوتے ہوئے کسی دوسری کتاب کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ صحابہ کرام حضرت عمر بن خطاب اور حضرت صدیق اکبر کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، تو یہ کیوں کہتے ہیں؟ حضرت میرے معاویہ کو بھی نعوذ باللہ استغفر اللہ یہ برا بھلا کہتے ہیں، تو یہ کس وجہ سے کہتے ہیں؟ جی یہ کیوں کہتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہمارے بھائی نے کیا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ یہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں. صحابہ کرام کو برا بھلا، میرا خیال ہے، مجھے پورا حوالہ یاد نہیں، میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک کسی خلیفہ نے ایک بہت بڑے کسی گستاخ کو جب قتل کروایا صحابہ کرام کے، تو نہیں، ملحد کو قتل کروایا، غالباً ہارون الرشید کا ہے یا کسی اور کا ہے. تو اس نے اس سے پوچھا مرنے سے پہلے، مارنے سے پہلے، کہ تو آج ملحد ہے، اسلام کو نہیں مانتا، لیکن تم لوگ جب بھی شروع کرتے ہو تو صحابہ سے کیوں شروع کرتے ہو؟ اعتراض بندے کو سب سے پہلے صحابہ کرام کے خلاف کیوں کرتے ہو؟ چھوڑنا تو تم نے اسلام ہوتا ہے، دشمنی تم نے کس سے کرنی ہے؟ کمزور کس کو کرنا ہے؟ سازش کس کے خلاف کرنی ہے؟ لیکن شروع تم صحابہ سے کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے یہ جواب دیا تھا، اس لیے کہ صحابہ کرام اسلام کے پہلے ترجمان ہیں، اسلام پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں ہم تک. تو جب مسلمان صحابہ سے بدظن ہو جائیں گے، ان کے بارے میں دل سے احترام کیا ہو جائے گا؟ نکل جائے گا، تو پھر اسلام بھی ان کے دل سے، کہ جب وہ یہ سمجھ لیں گے کہ صدیق اکبر نے نعوذ باللہ کیا کیا ہے؟ زیادتی کی ہے، حضرت عمر نے زیادتی کی ہے، حضرت امیر معاویہ نے زیادتی کی ہے، تو پھر وہ کہیں گے کہ جب وہ اس معاملے میں ٹھیک نہیں تھے تو تعلیمات بھی صحیح نہیں لائے، تو لہذا سارے کا سارا اسلام ہی کیا ہو جائے گا؟ بے اعتبار ہو جائے گا. اس لیے قرآن کریم نے بھی ایمان کی بنیاد صحابہ کرام کو رکھا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. یہودی کہتے تھے یہودی ہو گئے تو ہدایت پاؤ گے، عیسائی کہتے تھے کہ عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے. قرآن کہتا ہے میرے نبی کے صحابہ یہ یہودی عیسائی دونوں آپ کی طرح ایمان لے آئیں تب ہدایت پائیں گے. تو قرآن مقدس میں، حدیث شریف میں میرے اور آپ کے آقا مولا نے صحابہ کرام کے ایمان کو مثال بنایا ہے. ان جیسا ایمان لے کے آنا ہے، ان جیسی نماز پڑھنی ہے، ان جیسا عقیدہ رکھنا ہے. یہی وجہ ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہوتی ہے جیسے دشمن بھی مانے. چھوٹے مرزا صاحب کے منہ سے نکلا ہے کہ اگر صحابہ کرام والی عقیدت کسی جماعت میں دیکھنی ہے تو بریلویوں کے اندر ہے. اور میں نے کہا صحابہ والی عقیدت نہیں، الحمدللہ صرف صحابہ والی عقیدت نہیں، صحابہ والا عقیدہ، صحابہ والا عمل اور صحابہ والی نماز بھی ہم ہی پڑھتے ہیں الحمدللہ تعالی. اس لیے صحابہ ایمان کا معیار ہیں. صحابہ کے خلاف اس لیے زبان درازی کی جاتی ہے کہ اسلام کے پہلے ترجمان، نبی پاک کی پہلی کلاس صحابہ ہیں. تو اگر ان کو فیل کر لیا تو اسلام بھی کیا ہو جائے گا؟ نعوذ باللہ فیل ہو جائے گا. اس لیے نہ صحابہ فیل ہوئے نہ اسلام فیل ہوا. ٹھیک ہو گیا؟ اس لیے صحابہ کرام پر اس لیے اعتراض کیا جاتا ہے کہ ان کو آڑ بنا کر کسی بینک کو لوٹنا ہو تو لوٹنے والے سب سے پہلے کس کو مارتے ہیں؟ کمزور کرتے ہیں، چوکیدار کو، گارڈ کو. تو صحابہ اسلام کے پہرے دار ہیں. ٹھیک ہے، اسلام کا پردہ ہے. جس نے یہ پردہ چاک کر دیا، آگے پھر اس کے لیے ریکارڈ چیک کر لیں، جتنے ملحد ہوئے ہیں شروع صحابہ سے کرتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ سے شروع کرتے ہیں. مفتی احمد خان نعیمی صاحب نے ترتیب بیان کی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو پردہ سمجھو. جس نے یہ پردہ چاک کیا وہ صدیق اکبر تک جائے گا، پھر رسول اللہ تک جائے گا. ٹھیک ہے، اس لیے
صحابہ اکرام کا ادب و احترام کرنا حضور نے لازم قرار دیا. کسی ایک صحابی کی بھی ادنا سی بے ادبی بھی بندے کو مومن رہنے دیتی نہیں. جی ہاں جی سبحان اللہ کہتے رہیں سب. ہاں جی السلام علیکم مفتی صاحب. بات چیت کو ختم کریں شور سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. مفتی صاحب سوال ہے کہ باغ فدق جڑے ہیں یہ تشریح تھوڑی جی تے دور خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دور دے وچ بیبیاں پاک جدوں باغ فدق لین واسطے حاضر ہوئی نے تے وہ باغ فدق نہیں دتا گیا. یہ بارے نہ تھوڑی جی روشن فرما دیں. ہاں جی یہ اب وہی مسئلہ وہی بات کہ بھائی اسلام میں پھوٹ ڈالنے کے لیے بعض چیزوں کو کیا کیا گیا ہے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے. حضرت صدیق اکبر وہ ہستی ہیں جنہوں نے ساری زندگی حضور کی خدمت میں گزاری. بخاری مسلم میں حدیثوں میں ہے کہ کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے. انسانوں کا بدلہ اللہ نے دے دیا, میں نے دے دیا, لیکن ابو بکر نے جو ہم پر احسان کیے اس کا بدلہ کون دے گا؟ جس صدیق اکبر نے نبی پاک کی خاطر اپنی جان, مال, تن, من, دھن سب کچھ قربان کر دیا, ان کے بارے میں یہ گھٹیا بات کرنا کہ وہ ایک باغ نہیں دے سکے, کس قدر بری بات ہے. اس لیے یہ جو باغ ہے نا باغ, یہ صرف حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت فاطمہ کے درمیان نہیں بنایا گیا, بلکہ مسلم میں ایک روایت ہے جو حضرت عباس اور حضرت علی کے درمیان بھی جھگڑا کروایا گیا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, چھوٹے مرزا صاحب کی چال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے. کیا کہتے ہیں؟ حالانکہ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ قول رسول کو. کس کو کہتے ہیں؟ نبی پاک کے فرمان کو. اصل میں حدیث ہم اناف کے نزدیک تو حدیث کہتے ہیں قول رسول میں. ہاں ٹھیک ہے, بعد میں قول صحابی کو بھی حدیث اور تابعی کی بھی کہہ دیتے ہیں, لیکن یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا یہ والی جو بخاری مسلم سے وہ پیش کرتے ہیں یہ تاریخی بات ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ تو ایک بات یاد رکھیں, تاریخ ہے, چاہے بخاری میں ہو یا مسلم میں ہو. بخاری مسلم کوئی معصوم ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں لے کے آئے اللہ سے. یہ جو بندے کہتے ہیں نا کہ بخاری مسلم والی نماز پڑھو, تو میں نے ان سے کہا تھا چھوٹے مرزا صاحب سے کہ آپ قرآن کی ایک آیت پیش کریں یا نبی پاک کا ایک فرمان پیش کریں کہ جس میں اللہ نے فرمایا ہو یا نبی پاک نے فرمایا کوئی نماز کون سی والی پڑھنی ہے؟ بخاری مسلم والی پڑھنی ہے. ایسا ہی ہے, کوئی لے نہیں آنا. بخاری شریف بخاری والے پیدا ہوئے 194 ہجری میں, یہ سب 3ری صدی ہجری میں پیدا ہوئے ہیں. 250 سال کے بعد بخاری لکھی گئی ہے. ایک بندہ مجھے کہتا ہے بخاری والے آپ کیوں نہیں مانتے باتیں؟ میں نے کہا بس ساری باتیں ہم وہ مانیں گے جو قرآن کے مطابق ہوں, حدیث کے ہم منکر نہیں, لیکن وہ بات جو قرآن کے خلاف ہوگی وہ کہانی وہ کہیں بھی ہوگی تو ہم اس کو. اب بخاری میں 3-4 دفعہ 3 باتیں لکھی ہوئی ہیں. ایک میں کہ خود انہوں نے حضرت فاطمہ نے خود کہی ہیں, ایک ہے کہ حضرت کسی ام المومنین کو بھیجا ہے, اور ایک ہے کہ پیغام بھیجا ہے. تو پہلے بات یہ ہے کہ کہانی ہی کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان دشمنان اسلام نے ایسی روایتیں ہماری کتابوں کے اندر روایتیں کی ہیں جن سے کیا ہوتا ہے انتشار پیدا ہو. صحابہ کے بارے میں یہ ہو کہ وہ مال کے طلب تھے, دیتے نہیں تھے. اہل بیت کے بارے میں تو وہ مانگتے رہتے تھے. ٹھیک ہے, اس لیے ہم اس بات کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان قربان کر دی ہو, انہوں نے کیا کیا ہو, حضرت فاطمہ کا حق کھایا ہو. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر اس معاملے میں ان دونوں میں کوئی بھی خطا پر نہیں. بزرگوں کی خطائیں بیان نہیں ہوتی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی کا مال وراثت نہیں ہوتی, مال نہیں چھوڑتے نبی, وہ کیا چھوڑتے ہیں؟ علم چھوڑتے ہیں. تو یہ بات اہل بیت کو بھی پتہ تھی اور صحابہ کو بھی پتہ تھی, لہٰذا نبی پاک کی وراثت کا مطالبہ ہی نہیں ہوا اور نہ ہی بعد میں کسی نے کیا. اگر یہ بات مان لی جائے تو ایک بندہ تھا, اس نے حضرت عباسی خلیفہ جو پہلا بنا صفاح اس کا نام تھا, وہ دے رہا تھا خطبہ
تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا, اس نے کہا جی میرے اور میرے دشمن کے درمیان فیصلہ کرو. اب وہ بڑا ڈٹ آدمی تھا, اس نے کہا یار میں خطبہ دینے لگا ہوں, تو سوال شروع کر دیے, چل تو بتا کیا معاملہ ہے. اس نے کہا جی بھائی میرے اور میرے دشمن کے درمیان اس قرآن سے فیصلہ کر. اس نے کہا کیا, کون ہے تیرا دشمن؟ اس نے کہا ابو بکر. اس نے کہا اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا اس نے فاطمہ کو باغ فدق نہیں دیا. اس نے کہا اچھا اس کے بعد بھی کوئی آیا؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا کون آیا؟ اس نے کہا عمر. تو اس نے کہا اس نے بھی نہیں دیا. تو اس نے کہا نہیں اس نے بھی نہیں دیا. پھر اس نے کہا اس کے بعد کوئی آیا؟ اس نے کہا ہاں آیا. اس نے کہا پھر کون آیا؟ اس نے کہا عثمان. اس نے کہا اس نے بھی نہیں دیا. اس نے کہا نہیں. اس نے کہا اس کے بعد بھی کوئی آیا؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا کون؟ اس نے کہا علی. اس نے کہا اس نے بھی نہیں دیا. اگر اہل بیت کا باغ تھا تو حضرت امام حسن بھی موجود تھے, امام حسین بھی موجود تھے, مولا علی, 3 بندوں نے نعوذ باللہ ان جھوٹے لوگوں کی وجہ سے اگر بالفرض کو مان بھی لے, ہم نہیں مانتے, اگر 3 بندوں نے بالفرض زیادتی کی تھی خلفاء نے, تو مولا علی تو حاکم بنے, انہوں نے واپس کیوں نہیں دیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک جھوٹی بات ہے, کہانی بنائی گئی ہے اہل بیت اور صحابہ کے درمیان کیا کرنے کے لیے؟ تفریق پیدا کرنے کے لیے, نفرتیں بیان کرنے کے لیے, مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے. ہم کبھی بھی ایسی باتوں کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. ہم یہ کہیں گے کہ نبی پاک کے پاک صحابہ بھی لالچ سے پاک ہیں اور نبی پاک کی پاک آل بھی لالچ سے پاک ہیں.